رسول اللہ کی توہین کرنے والے آج بھی ایسے پلید لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ہر قسم کا عرب ان کے پاس ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں عربی کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر مسلمانوں سے زیادہ تحقیق عربی پہ ہو رہی ہے۔ اسلام کے جو دشمن ہیں کتنے زیادہ ہیں۔ رسول اللہ کی توہین کرنے والے آج بھی ایسے پلید لوگ دنیا میں موجود ہیں، یا پلید یا جہالت اور پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں۔ کتنا سرمایہ ہے، کتنا ان کے پاس وسائل ہے۔ عجم بھی انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں اور عرب بھی انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ایتھیسٹ عرب بھی ان کے پاس ہیں، ہر قسم کا عرب ان کے پاس ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں عربی کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر مسلمانوں سے زیادہ تحقیق عربی پہ ہو رہی ہے، لیکن آج تک قرآن کے مقابلے کی صورت نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو سارا سرمایہ لگا کے یہ کام پہلے کرتے، اور پھر ادبیات کے ماہرین کو دکھاتے کہ قرآن کی صورت پڑھو اور یہ پڑھو، کوئی فرق نہیں۔ فصاحت و بلاغت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق کمپیئر کر لو، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں کر سکے آج تک۔ اس لیے کہ عربی کا ماہر جو ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اس زمانے میں یہ بے وقوفی کی وہ بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور اگر آج کوئی کرے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جاہلوں کو، بات نہ سمجھنے والے سادہ مسلمانوں کو جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے جناب قرآن جیسی ایک صورت بنائی گئی، ٹھیک ہے، اس صورت میں یعنی قرآن کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، قرآن کے انداز کو، اور اس میں رسول اللہ کی مذمت تھی اور حضرت عیسیٰ کی تعریف تھی۔ مسیحیوں نے یہ کام کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد تم نے غلطی کر دی ہے، تم نے تو عیسیٰ کی قوم کو فالو کرنا، تم نے الگ سے اپنا بنا لی۔ اس طرح کی چیز تھی کوئی کہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن میں کہ جو عرب نہیں ہوں، لیکن یہ کہ قرآن سے کچھ نہ کچھ رابطہ ہے، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ بالکل کوئی سیکنڈری کی تھرڈ کلاس قسم کی چیز ہے۔ جب آیات قرآن کہ اگر انسان مثلا مانوس ہو تو ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے انسان کا، تو اس ٹیسٹ کا کلام نہ ہو۔ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ مثلا میں خود بھی جب کالج اور اس کے زمانے میں تھا، مرزا غالب کو بہت زیادہ مجھے پسند تھا، مثلا فیوریٹ تھا میرا، بہت پڑھتا تھا شاعری سے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کو بہت پڑھتا تھا۔ اتنا زیادہ کہ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ میرے سامنے شعر بولتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اقبال کا ہے، تو میں اس شعر کی ٹون سے سمجھ جاتا تھا یہ اقبال کا نہیں ہے۔ یعنی مجھے تقریباً میں پورے وثوق سے کہتا تھا یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، اور میں کہتا تھا یہ شعر غالب کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا لیکن غالب کا نہیں، کیونکہ ہر شاعر کا ایک مثلا مزاج ہوتا ہے، اس کے شعر کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، اس سے کرتے ہیں۔ اور یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ کہ جو زیادہ اس فیلڈ میں وارد ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ ہر ادیب کا ایک خاص انداز ہوتا ہے لکھنے کا، اور اگر کہا جائے اس ادیب جیسی لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی اسی طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، یہ تو تم کہتے ہو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور تم جو الزام تراشی کر رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑا ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کے لو۔ آج کا عرب وہ عرب نہیں ہے جو اس زمانے کا عرب تھا، زبان کے اعتبار سے نہیں لا سکتے۔ ایک دو نے کوشش بھی کی، رسوا ہوئے، اپنی عوام میں رسوا ہوئے کہ یہ کام نہیں کرو۔ تو اگر بس میں ہوتا دشمنان اسلام کے تو آج ایک نہیں کتنی صورتیں بنا کے لائے، نہیں کر سکتے، ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے یہ بات۔ لہٰذا یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک ہے، اور جو اس نے چیلنج کیا ہے اس جیسا بنا کے لے آؤ،
وہ بھی قیامت تک چیلنج موجود ہے۔